تو 13ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اس گفتگو سے ہو رہا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ پہلے ریکارڈ کلیئر کرو، اس لیے کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں جن سے اللہ نے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے، ان کے دامن پہ اگر کوئی دھبا شک کا بھی رہ جائے تو وہ پورے دین کے لیے نقصان دہ ہو سکتا۔ دیکھیں، اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح ترین کتاب دنیا میں ہے وہ بخاری شریف ہے، اور امام بخاری کے پاس کسی نے، ڈاکو نے دیکھ لیے دینار، اشرفیاں دیکھ لی، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے جا کے فراڈیے نے شور مچا دیا کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ 40 اشرفیاں ہیں اور وہ امام بخاری کے پاس تھیں، اس نے شور مچا دیا کہ میری 40 اشرفیاں چوری ہو گئیں۔ اب کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی میں تو کوئی شخص بھاگ بھی نہیں سکتا، لہذا اب تلاشی شروع ہوئی۔ اب اگر وہ 40 اشرفیاں جو امام بخاری کی ہی تھیں وہ ان سے نکل آتی تو آج تک کون صفائیاں دیتا پھرتا کہ وہ کس کی تھیں اور کس کی نہیں تھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے چپ کر کے وہ پوٹلی پکڑی اور دریا میں پھینک دی۔ جب وہ تلاشی لیتے لیتے ان کے پاس ہے تو ان کے پاس سے کچھ نہیں نکلا، تو وہ فراڈیا جو تھا وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میں نے خود دیکھا تھا تمہارے پاس تھے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اکٹھی کر رہا ہوں، تو اگر میرے پاس سے یہ نکل آتے تو ساری زندگی کے لیے پورا ذخیرہ احادیث مشکوک ہو جاتا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح کی ہر بات سے بچتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ریکارڈ کلیئر کرو۔ یہاں پہ پھر جو گفتگو ہوئی ساری خواتین نے بتا دیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور تھا تو ہمارا تھا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا الآن حس حس الحق، کہ واقعات کی ترتیب اس طرح سے بنی ہے کہ حق نتھر کے سامنے آ گیا، کہ جو کسی کے دل میں شک شبہ تھا سب ختم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن اس طرح سے صاف کر دیا۔ اور یہاں پہ جو بات کہی گئی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جہاں سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر نفس جو ہے وہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اب یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ قول زلیخا کا بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اگر نہ بچائے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، اور نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کا قول بھی ہو سکتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے ان ربی غفور الرحیم، میرا رب جو ہے بہت بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، اس لیے کہ جب پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس خاتون نے تو برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھتے۔ تو الا ما رحم ربی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، اللہ بخشنے والا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے جب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ تو بہت کام کے آدمی ہیں اور ان کے دامن پر جتنے بھی شکوک و شبہات کے داغ تھے سارے صاف ہو گئے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے معاملات کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم نے رکھنا ہی ہے مجھے تو پھر مجھے وزیر خزانہ بنا لو، وزیر بنانا ہی ہے تو وزیر خزانہ بناؤ، اس لیے کہ انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں کہ یہ حسابات کیسے رکھنے ہیں، حفیظ، اور میں حفاظت بھی زیادہ کرنے والا ہوں۔ میرے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں رکھی۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہدہ نہیں مانگنا، جو عہدہ مانگتا ہے وہ بددیانت ہوتا ہے۔ عہدہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ خائن ہے۔ داؤد شریف کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا خائن وہ ہوتا ہے جو مانگ کر عہدہ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا نہیں، یوسف علیہ السلام کو عہدہ دیا جا رہا تھا، اور جب دیا جا رہا ہو تو اس وقت آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق لکھ کے بے شک دے دے کہ میرے اندر فلاں فلاں صلاحیت ہے، مجھے اس جگہ نہ لگاؤ بلکہ اس جگہ لگا لو تو یہ زیادہ بہتر۔
اور اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ میرے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صفات دی ہیں لہذا مجھے یہ لگا دیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پھر اس صورت میں صادق نہیں آتا کہ کسی نے مانگ کے عہدہ لیا۔ جس کو اللہ نے جس لیول کا شرف عطا فرمایا ہے اس لیول کے شرف میں اس کو اپنی مرضی کی اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق ڈیوٹی پسند کر لینی چاہیے۔ یہ عہدے کی طلب نہیں ہوتی بلکہ یہ اپنے آپ کو مناسب جگہ پر رکھنا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل لوگ ہیں ان کے ذمہ امانتیں لگایا کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صلاحیت بتائی کہ میری یہ صلاحیت ہے لہذا مجھے یہ لگا دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار مل گیا۔ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، زمین میں ان کو اقتدار مل گیا اور اب ان کو موج لگ گئی، یتبوأ منہا حیث یشاء، اب تو وہ با اختیار تھے، جہاں چاہیں مرضی رہیں، کہاں سے نکلے کنویں سے اور پھر قید خانے میں رہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا۔ اور پورا وزیر خزانہ کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے، اور خزانہ بھی ایسا کہ دور دور تک کسی کے پاس اس وقت غلہ نہیں تھا، ان کے پاس غلہ تھا، 7 سال جوڑ جوڑ کے رکھا اور سنبھال لیا۔ جب قحط پڑا دور دور سے لوگ آئے، اللہ اکبر، اور آ کے وہ غلہ لے کے جاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفوا وهم له منکرون، ان کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ میرے بھائی، وهم له منکرون، وہ نہیں پہچان سکے کہ یہ کون ہے۔ بہرحال جب وہ لے کے جانے لگے تو تعارف ہوا ہوگا نا باتوں باتوں میں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو باتوں باتوں میں یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے چھوٹا بنیامین۔ تو کہا کہ اگلی دفعہ جب آنا ہے نا تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا ہے، اگر نہ لے کے آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ کہہ کے تو ان کو بھیج دیا اور لوگوں سے کہا اپنے کارندوں سے کہ یہ جو ان کی نقدی تھی نا، جو غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے، وہ ان کے کجاموں کے اندر ہی، ان کے بوروں کے اندر ہی ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس دوبارہ نقدی نہ ہو آنے کے لیے۔ تو یہ نقدی ان کے پاس ہوگی تو پھر واپس دوبارہ آئیں گی، تو وہ واپس انہی میں ڈال۔ جب وہ گھر پہنچے تو گھر پہنچ کے وہ بڑے خوش کہ دیکھو یہ کیسا غلہ ہے جناب، یہ تو موج لگ گئی، غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی واپس مل گئے۔ اور اب انہوں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی بھائی چھوٹے کو ساتھ اگر نہ بھیجا تو اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے آئندہ غلہ کوئی نہیں دینا۔ اور پھر دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے کہ اس نے ہماری نقدی، ہماری جمع پونجی وہ بھی واپس کر دی، اور اس طرح سے ہمیں وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، کہ ان کی وہ پونجی بھی ان کے پاس واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ذالک کیل یسیر، یہ تو سودا ہی بڑا مزے کا ہے کہ آئندہ بھی ہم جائیں گے، پھر اگر اس طرح سے سودا ملے تو اور کیا چاہیے کہ اپنے پیسے بھی واپس آ جائیں اور غلہ بھی آئے۔ بہرحال جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہ پہلے ہی پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اسی طرح سے اب وعدہ کر رہے ہو جس طرح یوسف علیہ السلام کی طرف کے وقت وعدہ کیا تھا، تو میں تمہارے اوپر کیسے اعتبار کروں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ بہرحال بھیج دیا ساتھ کہا کہ سارے بھائی جا رہے ہو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی تھی کہ ایک دروازے سے داخل ہوں گے کہ بری نگاہ جو نظر بد لگ جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وگرنہ ہونا کچھ بھی نہیں تھا اگر وہ ایک دروازے سے بھی داخل ہو جاتے۔ بہرحال وہاں پہنچتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو کان میں بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف، اس کو بتا دیا، باقیوں کو نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کو تو آپس میں دونوں بھائیوں کی تو بات بن گئی، واپس جب جانے لگے وہ مال لے کے، اللہ اکبر، تو جس ناپنے والا جو ٹوپا تھا، جو پیالہ تھا بادشاہ کا، وہ پیالہ جس سے وہ ناپ کے غلہ دیتے تھے، اپنے کارندوں سے کہا کہ وہ بھی اس کے نا اب بھائی چھوٹا جو بنیامین ہے نا اس کے بورے کے اندر ڈال۔ انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ جب وہ چل پڑا تو پیچھے سے ایک نے آواز دی کہ جناب تم نے تو چوری کی ہے۔ چوری کیا کی ہے؟ کیا کون سی چیز چوری ہوئی؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا۔ پیالہ کس سے ملے گا؟ انہوں نے کہا جی ہم کوئی چور تھوڑی ہیں۔ بہرحال تلاشی شروع ہوئی، طے یہ ہوا کہ جس سے نکل آیا نا پیالہ اس کو رکھ لینا بادشاہ نے ادھر ہی، فَهُوَ جَزَاؤُهُ، جس سے نکلا وہی اس کا بدلہ ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ ادھر ہی رہ جائے۔ تو بہرحال وہ پہلے دوسرے کے جاموں کی تلاشی لی، لیتے جب بنیامین کی تلاشی لی اس میں سے نکل آیا۔ اللہ حیران پریشان،
یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ اے عزیز مصر، اس کے والد صاحب بڑے بوڑھے آدمی ہیں، تم ایسے کرو فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو رکھ لو اس کی جگہ، ہم تو بڑا پکا وعدہ کر کے آئے تھے، تو ہم میں سے کسی کو رکھ لو، انا نراک من المحسنین، تو بڑا اچھا آدمی ہے، پہلے بھی بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ایک اور احسان یہ کر کہ ہماری جگہ ہمارے میں سے کسی اور کو رکھ لو، بنیامین کو واپس دے دو۔ فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، جس سے نکلا ہے پیالہ ہم تو اس کو رکھیں گے، ہم کیوں ظلم کریں؟ ارے انا اذا لظالمون، ہم تو ظالم ہو جائیں گے ایسے کسی اور کو رکھ لیں، تو کوئی نہیں رکھنا۔ اللہ، ان کا بڑا جو تھا نا، قال کبیرہم، بڑا بھائی، یہ اس بڑے بھائی کا کردار الگ ہے سارے کرداروں میں سے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ پوری جو کہانی ہے اس میں 9 بھائیوں کا کردار الگ ہے، یہ 10واں بھائی جو بڑا ہے، اس نے شروع میں بھی جب باقی بھائیوں نے پروگرام بنایا تھا نا کہ اس کو قتل کر دیں یوسف کو علیہ السلام کو، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں قتل نہ کرو، اس کو کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، قتل کیوں کرتے ہو؟ اب وہی جو ہے وہی بھائی وہ کہتا ہے میں نے تو اب جانا ہی کوئی نہیں، میں تو ابا جی کا سامنا ہی نہیں کر سکتا، تم جاؤ جا کے ابا جی سے خود ہی بات کرو، یا تو ابا جی مجھے اجازت دیں گھر آنے کی تو پھر میں جاؤں گا، یا اللہ میرا کوئی فیصلہ فرما دے، میری موت ہی آ جائے، میں نے جانا ہی کوئی نہیں کر، تم جاؤ جا کے بتاؤ۔ اللہ، گئے بیچارے، جا کے بڑی قسمیں اٹھائیں، جا کے کہا وصل القریۃ التي كنا فيها والعیر التي اقبلنا فيها، اس قافلے سے پوچھ لیں جس قافلے کے ساتھ ہم گئے تھے، اس بستی کے کسی بندے سے پوچھ لیں، ہم سچے ہیں، اس نے چوری کی تھی، وہ پکڑا گیا۔ یہاں پہ ایک بڑی اور خوبصورت بات ہے، اللہ اکبر، جب وہ چوری پکڑی گئی نا، اب یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ بنیامین چور نہیں ہے، تو وہ بھائی کہتے ہیں ان یسرق، اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی ہوتا تھا، اس کا سکا بھائی، اس نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے، ایسے ہی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام پی گئے اس بات کو اور بات نہیں کی۔ بہرحال بنیامین ادھر رہ گیا، وہ وہاں پہنچ گئے، اب کیا کریں یعقوب علیہ السلام؟ فصبر جمیل، پھر صبر کیا، اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ میرے سارے غم اور میری سارا درد تجھے معلوم ہے، اور تجھ سے میں شکوہ کرتا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ اللہ۔ پھر اگلی دفعہ جب ہوا، ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے، انہوں نے کہا بیٹو جاؤ جا کے تم تلاش کرو، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ہو سکتا ہے مل جائے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ وہ گئے اور جا کے یوسف علیہ السلام سے، اس دفعہ ان کے پاس پونجی بھی کوئی نہیں تھی نقدی جس سے جا کے غلہ خریدنا تھا، پیسے بھی تھوڑے، اور وہاں جا کے منتیں کرنے لگے۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہے، جا کے اس کو منتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہمارے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، پیسے بھی تھوڑے ہمارے پاس، فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، خیر دے دے ہمیں، خیرات دے دے، صدقہ دے دے۔ اللہ، بھائی اس بھائی سے بھیک مانگ رہے ہیں جس بھائی کو کنویں میں پھینکا، جس بھیک مانگی نا، تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے، تو ہمیں بھیک ہی دے دے۔ یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، کہاں کہاں نہیں بتایا، جب انہوں نے الزام لگایا چوری کا اس وقت بھی نہیں بتایا، لیکن اب دل بھر آیا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، اب بھی یہ نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں، کہا کہ دیکھو تم اتنے مجبور ہو گئے ہو، تمہیں پتہ ہے، اب مجبوری میں آدمی نرم ہوا ہوتا ہے نا، تو تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر، اب یوسف اور اس کا بھائی، یہ تو صرف یوسف ہی جانتا تھا، اور کون جانتا تھا؟ لہذا فوراً ان کو پتہ چل گیا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا۔ اب وہ چابی، وہ کلید، وہ کنجی بتا رہے ہیں، وہ نسخہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کنویں سے نکال کر بادشاہ کیسے بنایا۔ فرمایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
جو زندگی اس طرح سے گزارے کہ ہر وقت اس کو اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو اور ہر وقت اس کو اللہ کی رضامندی کی تلاش ہو، اور پھر وہ جتنی مصیبتیں آئیں اس پر ڈٹا رہے. یہ ہے نسخہ، ڈٹا رہے، بس اللہ کے دین پر ڈٹا رہے، اللہ کے حکموں پر ڈٹا رہے. ڈٹنے کو صبر کہتے ہیں، اللہ کے دین پر ڈٹنے کو، اور ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. انہ من یتقی، جو متقی ہو جائے، ویصبر، اور صبر کرے، ڈٹا رہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے نیکی کرنے والوں کا اللہ کبھی اجر ضائع نہیں کرتا. وہ بیچارے پریشان تھے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اور یہ لے جاؤ، میری قمیص لے جاؤ اور جا کے بابا جی کے چہرے پہ لگانا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، جو رو رو کے نابینا ہو گئے. قمیص چلی وہاں سے. ولما فصلت العیر، وہاں سے قافلہ چلا مصر سے، فلسطین پہ بیٹھے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آتی. مصر سے کرتا چلا ہے، بیٹھے ہیں فلسطین میں، خوشبو آتی ہے مجھے یوسف کی. وہ کہتے ہیں لولا ان تفندون، اگر میرا مذاق نہ اڑاؤ تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، پرانی وہی بات، اسی پہ اڑے ہوئے ہیں آپ، پرانی گمراہی میں. اللہ اکبر. اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے. لوگوں نے کہا کہ دیکھیں انبیاء غیب جانتے ہیں، یہاں فلسطین میں بیٹھے ہوئے خوشبو آ گئی. ہاں آ گئی خوشبو. جب پورا یوسف، پورے کا پورا یوسف پاس ہی کنویں میں پڑا ہوا تھا، اس وقت تو خوشبو نہیں آئی. اس وقت نہیں خوشبو آئی جب پورا یوسف کنویں میں پڑا تھا، اور تھا بھی ساتھ والے کنویں میں بالکل قریب، اس وقت نہیں پتا چلا. اب جب مصر بیٹھا ہے تو وہاں سے قمیص سے لی تو خوشبو آ گئی. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا اللہ بتا دے تو مصر سے قمیص چلے تو خوشبو آ جاتی ہے، نہ بتائے تو پاس بھی پڑا ہوا ہو تو کچھ نہیں پتا چلتا. ایسے ہی رو رو کے انہوں نے آنکھیں جو ہیں وہ بینائی ختم کر لی تھی، ضائع کر لی تھی. تو پھر خیر سب جب سارے لے کے، سارے خاندان کو لے کے وہاں پہنچے تو 2 والدین اور ساتھ جو ہے 11 بھائی، تو ان سب نے سجدہ تعظیمی جو ان شریعتوں میں بادشاہ کو کرتے تھے، جب وہ سجدہ تعظیمی کیا تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. وہ جہاں سے یہ صورت شروع ہوئی تھی. اور پھر فرمایا کردار کی بلندی دیکھیے. یہ نہیں فرمایا میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا یہ ہوا، کچھ نہیں. فرمایا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا. میرے بھائی برے نہیں ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، یہ تو شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا، وگرنہ مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا. یہ ہوتی ہے کردار کی بلندی. اور فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم بذریعہ وحی تجھے بتا رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے. اور فرمایا کہ جس نے اگر وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی نشانیاں اس پوری زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ کی توحید کی نشانیاں، لوگ اس پر سے گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے اس کی طرف. اور پھر فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو سورہ یوسف کا نزول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے تھے، اور جب چچا بھی چلے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی گئیں، اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، تو آپ کو یہ صورت نازل کر کے اللہ کریم نے تسلی دی تھی کہ یوسف جتنا اکیلا تھا تو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، تو تمہیں بھی اللہ مکہ کی فتح عطا فرمائے گا. فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، جو یوسف کا منہج تھا وہی میرا منہج ہے، جو راستہ یوسف کا تھا وہی میرا راستہ ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیچھے چلنے والے بھی اس راستے پر ہیں. جس نے ہمارے پیچھے چلنا ہے چلے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. آخری آیت جو اس صورت کی ہے اس میں فرمایا کہ یہ ایک واقعہ اس لیے سنایا گیا ہے کہ ایک تو یہ اہل عقل کے لیے عبرت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ کامیابی یا ناکامی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. تدبیر جو کرنی ہے وہ بھی نیک تدبیر ہونی چاہیے،
الٹی تدبیر کر کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جو 2 نمبر کام کر کے کہتے ہیں دین کا کام تو ہے, دین کے کام کے لیے ہم 2 نمبر کام کر لیں, یہ 2 نمبر کام کو اللہ کبھی کامیابی نہیں دیتا. تدبیر بھی اچھی ہوگی تو اس کو کامیابی ملتی, اور اللہ کا کرنا پورا ہو کر رہتا ہے. یہ بھی یہاں پہ بتائی, اور یہ بھی بتایا کہ سیرت و کردار اور عقل و فہم کس طرح اللہ نے کس طرح کام کرتا ہے کہ جس اللہ کا دیا ہوا عقل اور شعور انسان استعمال کرے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے, سیرت اور کردار وہ اپنائے جو اللہ چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کس طرح کنویں سے نکال کر اکیلے آدمی کو پردیس میں جا کے بھی حکومت عطا کر دیتا. اس کے بعد سورہ الرعد ہے, یہ بھی بالکل آخری دور کی مکی صورت ہے, اور بعض نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ مدینہ کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی ہے, مدنی صورت. بہرحال اس کا جو مرکزی مضمون یہ ہے کہ وحی الہی حق ہے. پورا مضمون اسی صورت کے اسی ایک بات کے گرد گھومتا ہے, وحی کے گرد. عقیدہ کی وضاحت اس میں اندر ہوئی ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس وحی کو ماننے والے ہیں وہ عقل مند ہیں, اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ سازشی اور بیوقوف ہیں. 3 حصے کیے جا سکتے ہیں اس صورت کے مضمون کے اعتبار سے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 18 تک قرآن کی دعوت توحید و آخرت حق ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 19 سے 29 تک اہل توحید عقل مند ہیں اور اہل شرک جو ہیں احمق اور بے وقوف ہیں. تیسرا حصہ آیت نمبر 30 سے 43 تک آیت سورت کے اختتام تک کہ عقل مند جو ہیں اہل ایمان ان کا انجام بھی بہترین ہوگا مشرکوں کا یعنی احمقوں کا, اور جو توحید والے اہل توحید جو عقل مند ہیں ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں گنوائی ہیں, اور یہ فرمایا ہے کہ یہ جو تم درخت ایک ہی زمین سے درخت اگتے ہیں, ایک طرح کا پانی لگتا ہے, مٹی بھی ایک جیسی ہے, سب کچھ ایک جیسا ہے. بعض اوقات تم ان کو مثال کے طور پر انگور تم اگر ان کو ایک جگہ پہ بوتے ہو تو ایک ہی جگہ پہ انگور کی بیل اگتی ہے, وہی زمین وہی پانی وہ سب کچھ, ایک کا مزہ اور ہے دوسرے کا مزہ اور. تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے, اس کا کوئی مقصد ہے, تمہیں اس سے نہیں پتہ چلتا. پھر فرمایا کہ جو لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہیں نا کہ اللہ آخرت میں دوبارہ کیسے اٹھائے گا, ان کو اس بات سے بھی تعجب کرنا چاہیے کہ یہ ایک ہی مٹی ایک ہی پانی ایک طرح کا, وہاں سے ایک پودا اگتا ہے تو اس سے سیب نکلتا ہے, دوسرا پودا اگتا ہے تو اس پر کنو لگتا ہے, تیسرا پودا اگتا ہے کچھ بھی نہیں لگتا. جو اللہ ایک ہی طرح کی زمین میں سے مختلف طرح کے پھل اگا سکتا ہے وہ اللہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ ان کو اس پر تو تعجب نہیں ہوتا, اس پر کیوں تعجب کرتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ اللہ کا علم جو ہے محیط کلی ہے, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور کوئی کسی قوم کی حالت کو اللہ نہیں بدلتا, ساری قدرت اس کے پاس ہے, لیکن وہ اپنی ساری قدرت اور طاقت کے باوجود کسی کی بھی جو حالت ہے کسی قوم کی نہیں بدلتا. حتی یغیروا ما بانفسہم, جب وہ قوم جب تک خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہ کریں اللہ ان کی حالت نہیں بدلتا. یہ قانون ہے اللہ کا. پھر فرمایا لہو دعوت الحق, پکارا جانا اسی کا حق ہے, اور مشرکوں کو ایک مثال کے ساتھ یعنی مذاق اڑایا گیا ہے مشرکوں کا کہ مشرک جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی پانی کو پکارے, ہاتھ پھیلا کے پانی کو کہے آ جا میرے منہ میں آ جا. مثال دی گئی ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم, جس طرح پانی کو آپ پکارتے رہیں کہ آ کے میرے منہ میں گھس جاؤ, پانی آ جا کے میرے منہ میں گھس جا, آپ پکارتے رہے پانی آ سکتا ہے بھلا؟ فرمایا جس طرح پانی آ کے تمہارے منہ میں نہیں گھس سکتا اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ کو وہ کبھی تمہیں جواب نہیں دے سکتے, ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. جیسے پانی خود آ کے تمہارے منہ میں نہیں گھس سکتا, اس کے پاس طاقت نہیں, اسی طرح دوسری ان لوگوں کے پاس بھی طاقت نہیں. پھر فرمایا 2 گروہ ہیں, 2 کردار ہیں, ایک اندھے ہے ایک بینا ہے, اعمیٰ والبصیر. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے هل يستوي الاعمى والبصیر, ایک دیکھنے والا ایک نابینا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور, روشنی اور اندھیرے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور فرمایا کہ ایک اللہ جو پیدا کرنے والا اور دوسری مخلوق جس نے کخ بھی پیدا نہیں کیا اور پیدا کرنے کا کسی کو پتہ ہی نہیں, یہ دونوں برابر ہو کیسے سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر تم مخلوق میں سے خدا بناتے ہو؟ کیا شریکوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ اگر کی ہے تو دکھاؤ, کیوں شبہ میں پڑے ہوئے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ دنیا میں وہی قوم ٹھہرتی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے, جو دوسروں کے کام آتا ہے نا اللہ اس کو زمین میں قرار عطا فرماتا ہے.
یعنی زمین میں حکومت ان کو ملتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کافروں کو حکومت زمین کی ملی ہوئی ہے نا، وہ غالباً لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، وہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں حکومت عطا۔ یہ بھی ایک قانون ہے اللہ کا، اما ما ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں حکومت دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی جو حکومتیں ہیں اور دنیا کی جو بادشاہت ہے، یہ دنیا کی جو دولت ہے، یہ کسی بھی فضیلت کی وجہ نہیں ہو سکتی، کسی بھی فضیلت کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ فضیلت اصل وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو۔ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ، دنیا کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کبھی حکومت مسلمانوں کو مل جاتی ہے، اگر وہی صلاحیتیں، وہی شرائط مسلمان پوری کریں تو ان کو مل جائے گی، اگر وہی شرائط کافر پوری کریں تو ان کو مل جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ نصیحت جو ہے وہ صرف عقل مند لوگ ہی پکڑتے ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں، اس کی پوری ایک تفصیل بتائی ہے آیت نمبر 19 سے 22 تک۔ فرمایا اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانے والے یہ عقل مند لوگ ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں جن کو اللہ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، رب سے ڈرنے والے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے برے حساب سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خفیہ اور علانیہ مال خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اولئک لہم عقبی الدار، جس کے لیے اللہ نے جنت کا گھر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو عہد توڑتے ہیں اللہ کا، ان کے لیے اللہ نے جہنم رکھا ہے اور لعنت۔ اطمینان قلب اور ذکر الہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو یاد کرتا ہے نا اللہ کو، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہقی کی ایک روایت ہے، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کے حکم مانے نا، اللہ کی باتیں مانی، اس نے اصل میں اللہ کو یاد کیا۔ وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اگرچہ اس کا نمازیں بہت زیادہ نہ ہوں، بہت نفل نہ پڑھنے والا ہو، بہت زیادہ روزے بھی کوئی نہیں رکھتا، صرف فرض روزے رکھتا ہے، اور اس کی تلاوت قرآن بھی بہت زیادہ نہیں ہے، وہ بہت نیک نہیں لگتا، لیکن ہر بات میں اللہ کا حکم مانتا ہے۔ فرمایا وہ ہے اصل میں اللہ کو یاد رکھتا۔ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فقد نسی اللہ، وہ ایسا ہے جس نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، چاہے اس کی تلاوت قرآن، نمازیں، نفل اور نفلی روزے بہت زیادہ ہوں، اگر وہ اللہ کے حکم نہیں مانتا، اس کا مطلب اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور جو اللہ کا حکم مانتا ہے نا، ایمان سے آپ کبھی اپنے دل کی بات ٹھکرا کے اللہ کا حکم مان کے دیکھیں، جتنا اطمینان اللہ کا حکم ماننے سے ہوتا ہے نا، وہ کسی اور چیز سے نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا مطلب بھی یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ 2 منٹ بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو تو اطمینان قلب مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کا حکم نافذ کر لو، نافذ کر لو گے، پھر دیکھو تمہاری زندگی کتنی مطمئن گزرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآنی اور نبوی دعوت کو جو ٹھکرائے گا وہ آخرت کے عذاب کا باعث بنے گا۔ اہل تقویٰ کے لیے دائمی جنت ہے۔ 2 مختلف انجام بتائیں، اور پھر فرمایا تم تقدیر کا بہانہ نہ بنایا کرو۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تقدیر اسی کے پاس ہے نا، جس کے پاس تقدیر ہے، نہ آپ نے دیکھی، نہ میں نے دیکھی، کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ ایسے خواہ مخواہ تقدیر کا لوگوں کو بہانہ بنا ہوا ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی جی، ہوتا تو وہی ہے جو لکھا ہوتا ہے۔ بھئی ہو وہی جو لکھا ہوا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقدیر میرے پاس ہے، عندہ ام الکتاب، وہ لکھا ہوا اس کے پاس ہے نا، تمہارے پاس تو نہیں۔ کیا لکھا ہے کیا نہیں تمہیں تو نہیں پتا، تم اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، وہ مٹا دیتا ہے، لکھا ہوا مٹا دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ لہذا جو مستقبل کی بات ہو نا، اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے جو اللہ کو منظور۔ مستقبل کے بارے میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بہتری کرے، اللہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرے، ہمیشہ بہتری کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ کو تمہاری کوئی مصیبت پہنچانی منظور ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ تمہارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، تو جب تم کہو کہ جو اللہ کو منظور ہے، تو پھر اللہ نے تو مصیبت منظور کی ہوئی ہے، وہ پھر آ جائے گی تمہارے۔ اور جب تم کہو کہ نہیں نہیں اللہ ہمارے لیے بہتری کرے گا، اللہ خیر کرے گا، جب تم یہ کہو گے تو اللہ نے اگر مصیبت بھی لکھی ہوئی ہے، اللہ اس کو مٹا کے اس کی جگہ خیر لکھ دے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اقبال نے جملہ لکھا ہے نا
مکالمہ لکھا ہے جبریل کا اور ابلیس کا، کہ جبریل نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس تو اللہ کا حکم مان لیتا، سجدہ کر لیتا تو آدم کو، خام خواہ تو اتنا راندہ درگاہ قرار پایا اور اتنا بڑی سزا ملی، تو کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا سجدہ؟ کیوں نہیں مانا اللہ کو؟ کہتا ہے تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ تو جبریل نے پوچھا کہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا، یہ تمہیں پہلے پتہ چل گیا تھا کہ بعد میں پتہ چلا ہے؟ کہتا پتہ تو بعد میں چلا ہے تو پھر پہلے تو اپنی مرضی کی ہے نا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو واقعہ گزر چکا ہو نا اس کے بارے میں کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، جو گزر چکا ہے وہ ہو گیا، وہ ایسے ہے جو تقدیر میں لکھا تھا۔ مستقبل کے بارے میں اوپن پاسبلٹیز، غیر معین امکانات موجود ہیں، آپ جو کروانا چاہتے ہیں دعا کر کے اللہ سے کروا لیں، دعا مانگیں اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے دعائیں کرنے سے اللہ کے کیے ہوئے فیصلے ٹل جاتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویثبت جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ آگے سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم بھی مکی دور کی اخیر زمانے کی صورت ہے۔ دو بنیادی حقیقتوں کی وضاحت اس پوری صورت کے اندر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ تمام جو نبی اور رسول تھے وہ ایک ہی دعوت لے کر آئے، ان کی دعوت، ان کا مشن اور ان کا کردار وہ ایک ہی تھا، سارے انبیاء کا کردار ایک تھا۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ جو انعامات الہیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے اوپر کرتا ہے اور جو دیگر مسلمانوں کے اوپر اور غیر مسلموں کے اوپر اللہ تعالیٰ انعامات کرتا ہے، اس سے دو رویے جنم لیتے ہیں، ایک شکر کا رویہ ہے، ایک کفر کا رویہ۔ اور جب لوگ شکر کرتے ہیں پھر اللہ کے انعامات اور زیادہ آتے ہیں، اور جب لوگ کفر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ وہ انعامات بھی چھین لیتا ہے اور ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ایام اللہ، اللہ کے ایام، اس سے مراد سابقہ قوموں کی تاریخ، اس سے تم وذکرہم بایام اللہ، آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کیجئے، کہانیاں سنا کے، پچھلے لوگوں کی امتوں کے واقعات سنا کے، یہ ایام اللہ ہیں، یہ سابقہ اقوام کے حالات ہیں، وہ ان کو بتائیے، تاریخ انسانی کی عبرت آموز واقعات ان کو بتائیں، اس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ دو رویے، ایک ایمان کا رویہ ہے، ایک کفر کا رویہ ہے، یہ توحید والے ہیں، یہ جاہلیت والے ہیں۔ ازل سے یہ مقابلہ جاری ہے تمام اقوام اور نسلوں میں، اور یہ جاہلیت ایک جیسی تھی، دعوت توحید بھی وہی تھی، وہی نبی، جو بھی نبی دعوت لے کے آئے وہی نبی تھی، اور جاہلیت چاہے پرانی ہو چاہے نئی ہو، نوح علیہ السلام کے دور کی جاہلیت بھی اور آج کے دور کی جاہلیت بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ ڈگریاں جتنی مرضی لے لے انسان، سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے، علم و شعور جتنی مرضی ترقی کر جائے، نبیوں کی دعوت کی مخالفت وہی کرتا ہے جو جاہل ہوتا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، یہ جاہلیت کا حکم، جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، تو اسلام کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں جاہلیت۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دے دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت۔ رسولوں کی دعوت لا ریب، کوئی شک اس کے اندر نہیں، لیکن فرمایا کہ اقوام کی ہٹ دھرمی کہ ہمیشہ نبیوں کے مقابلے میں آتے رہے، اور ایک اعتراض جو ہر نبی کے اوپر کیا جاتا رہا وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، ہر نبی کے اوپر یہی اعتراض ہوا ہمارے جیسا بشر ہے، اور اس ایک بشر کے کہنے پر ہم باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، یہ ہمارے جیسا آدمی اس کے کہنے پر باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، ہر ایک کا یہی اعتراض رہا۔ فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ہاں ہم بشر تو ہیں، سارے نبیوں نے کہا ہم بشر تو ہیں، لیکن ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اپنی رحمت نازل کرتا ہے، ان کو وحی دے دیتا ہے، ان کو چن لیتا ہے۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے پاس اور کوئی دلیل ہے ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، پھر تمام انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پہلے انبیاء کی دعوت کو بھی ٹھکرایا گیا، آپ پریشان نہ ہوں، اور پھر فرمایا کہ کفار کو جب عبرتناک عذاب ہوگا، 16 اور 17 نمبر آیت میں اللہ اکبر، اس کی کچھ کیفیات منظر کشی کی گئی ہے
کہ پہلے تو تھور کا درخت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے، کانٹے دار درخت، ان کو کھانے کو ملے گا تو وہ ہوگا، وہ کیا کھائیں گے، وہ کانٹے اس کے ہوں گے، وہ جب کھائیں گے تو گلے میں پھنس جائے گا۔ پانی پینا چاہیں گے یتجرعہ، تو جو پھر ویسقا من ماء صدید، پینے کے لیے ان کو وہ پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا جس کے اندر جہنمیوں کا خون اور پیپ ملا ہوا ہوگا، وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اب کیا پیے اس کو، یتجرعہ، اللہ اکبر، اس کو اپنے گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا، تکلیف کے ساتھ اندر ڈالے گا، ولا یکاد یسیغہ، اندر گھونٹ گلے سے نیچے اتار نہیں سکے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، ہر گھونٹ پر اس کو موت آئے گی، من کل مکان وما هو بمیت، لیکن اس وقت موت آنی کوئی نہیں، یعنی حالت یہ ہوگی ہر گھونٹ پہ کہ جیسے موت آ رہی ہے لیکن وہاں پہ موت نہیں ہے۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عذاب غلیظ، اس کے علاوہ بہت سخت عذاب جو اس کے علاوہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر فرمایا جو کافر جتنے بھی عمل کر رہے ہیں بظاہر جتنے مرضی اچھے لگے ہیں نا، ان کے عمل، ان کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے راکھ پڑی ہوئی ہو اور آندھی آ جائے، تو کسی پکی جگہ پہ راکھ پڑی ہوئی ہو، اس کے اوپر آندھی آ جائے تو وہ راکھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ککھ بھی نہیں رہتا، وہ اسی وقت اڑ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگ جو کافر ہیں، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے آندھی کے اندر جو ہے وہ آپ رکھ دیں راکھ تو وہ جیسے وہ ٹھہر نہیں سکتی، اسی طرح کہ اس کے اعمال لا یقدرون مما کسبوا، جو کچھ یہ کمایا ہے اس کے اوپر کوئی اختیار ان کا نہیں۔ پھر عقیدہ توحید اور عقیدہ کفر کی مثال دی ہے، دو مثال نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، دیکھو تو صحیح اللہ کیسے مثالیں دیتا۔ فرمایا کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات جو دل کے اندر گھر کر گئی، پاک عقیدہ، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، جڑیں اس کی مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک پہنچی ہوئی، وتؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا۔ جس کا عقیدہ اچھا ہے ہر وقت اس کا فائدہ اس کو ملتا، اور جس کا عقیدہ برا ہے ومثل کلمۃ خبیثۃ، جو ناپاک کلمہ ہے، ناپاک بات، گندا عقیدہ، کشجرۃ خبیثۃ، وہ ایسے ہی ہے جیسے ناپاک درخت ہو، ان نجتثت من فوق الارض، جس کی جڑ جو ہے وہ زمین کے اوپر سے اکھڑ گئی، جس کی جڑ نیچے گئی ہی نہیں، زمین کے اوپر سے اکھڑ گئی، ما لہا من قرار، وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہ ہی نہیں سکتا، وہ پھل کیا دے گا۔ اور یہ گندے عقیدے کی بات گئی ہے۔ اور پھر فرمایا مومنین کو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ ہی دنیا و آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے قبر میں اللہ تعالیٰ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہ قبر کے اندر قول ثابت، دیکھیں یہ اللہ ہی قول ثابت دیتا۔ قبر میں کون سے سوال ہونے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اس کا جواب رٹا لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بیٹھ کے سارے کافر رٹا لگا لیں، سارے مومن رٹا لگا لیں، ما ربک کا کیا جواب ہے، من ربک کا کیا جواب ہے، ما دینک کا کیا جواب ہے، من نبیک کا کیا جواب ہے۔ یاد کرنے میں دیر تو نہیں لگتی نا، لیکن وہاں جواب آئے گا نہیں، رٹا لگانے سے نہیں آتا۔ اللہ جس کو چاہے قول ثابت پہ قائم رکھتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جنہوں نے زندگی ایمان پر گزاری ہوتی ہے، ان کو عربی نہ آتی ہو تو بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے من ربک کا کیا جواب دینا۔ اور جو عربی کا سارا دیوان پڑے ہوئے ہوں لیکن کافر ہیں، وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا ہا کرے گا، اس کی زبان سے بات ہی نہیں نکلے گی، اور پھر کہے گا لا ادری لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا رب کون تھا۔ جس رب کی مانی نہیں ہے ایک بھی دنیا میں، اس کو پتہ کیا میرا رب کون تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے احسانات تمہارے اوپر اتنے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تم گننا شروع کر دو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ پھر آگے دعائے ابراہیمی اور عظمت مکہ کا ذکر ہے کہ اللہ کریم نے جو مکہ کو عظمت دی ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا بڑا حصہ ہے، کہ پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے کو
اور اپنی بیوی کو، دونوں گھر والوں کو وہاں کے چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اس وقت دعا کی. جب وہاں سے نکلے تو ایک ٹیلے سے نیچے اتر کے جب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب دل گرفتہ تو تھے نا، اب ظاہر اپنے بچوں کو چھوڑ کر تنہائی میں کوئی چھوڑ کے چلا جائے. وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تیرے عزت والے گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ وادی ہے غیر ذی زرع، کوئی اس کے اندر کچھ نہیں ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ انہوں نے صلاۃ کا نظام قائم کرنا. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ تو ایسا کر کہ یہ اس وقت اکیلے ہیں، تو ساری دنیا کے لوگوں کے دل جو ہیں اس شہر کی طرف پھیر دے. تہوی الیہم، دوڑتے ہوئے لوگ اس طرف آئیں. وارزقہم من ثمرات لعلہم یشکرون، اور پھر ایسا پھلوں کا رزق بھی ان کو دے دے تاکہ یہ اللہ کا شکر کریں. اب دنیا کائنات میں کوئی پھل ملے نہ ملے، مکے ضرور مل جاتا. سبحان اللہ، مکے پھل کوئی بھی نہیں پیدا ہوتا، وادی غیر ذی زرع ہے، اب بھی نہیں پیدا ہوتا، لیکن مل ہر پھل جاتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور یہ بھی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اپنے بچوں کے لیے دعا کر دی کہ اللہ مجھے بھی اپنی نماز پر قائم رہنے والا بنا، میری اولاد کو بھی تو دعائیں قبول کرتا ہے، مجھے بھی معاف کرنا، میرے والدین کو اور مومنین کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا. اور پھر آخر پہ سورت کے اختتام پر فرمایا کہ ان کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو عذاب کی وارننگ دے دیں. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، جس دن لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا اس دن ان کو ڈرا دو. کوئی بات مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، ان کو بتا دو. فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کرے گا، جو وعدے اس نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہیں پورے ہو کے رہیں. پھر فرمایا کہ جب عذاب آئے گا، آیت نمبر 49 اور 50 میں بالکل آخر پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ عذاب کی کیفیت بتائی ہے کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، گندک کی قمیضیں پہنی ہوئی ہوں گی، اور آگ کے اندر گندک کی قمیضیں، اللہ اکبر، اور چہرے جو ہیں وہ آگ سے ڈھکے ہوئے ہوں گے. کیا مطلب کہ جو پہناوا ہے وہ بھی عذاب، جو اوپر آئے گا، جو ڈھکا جائے گا وہ بھی عذاب، جو پلایا جائے گا وہ بھی عذاب، جس جگہ بیٹھے ہیں وہ بھی عذاب، ہر چیز جو ہے وہ عذاب، اور جس چیز سے جکڑے ہوئے ہیں وہ زنجیریں جو ہیں وہ بھی عذاب. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. یہ ڈرایا اس لیے جاتا ہے، وارننگ اس لیے دی جاتی ہے کہ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں. ہم بچ سکتے ہیں، موت سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں جس سے ہم بچ نہیں سکتے. اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.